السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم مضمون معاشرتی علوم، اور آج ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے۔ سلطنت مغلیہ کی بنیاد۔ طالبات، یہی سبق ہم پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ 2 ہم نے کلاسوں میں بھی یہ پڑھا تھا، اور آج اس کا اختتام ہو جائے گا، اور اختتام ہو رہا ہے شیر شاہ سوری پہ۔ ان کا دور حکومت 1540 سے لے کر 1545 رہا۔ اب یہ دور حکومت کہاں رہا ہے؟ ہم بر صغیر کی بات کر رہے ہیں، یعنی پاکستان بننے سے بہت پہلے کی ساری صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کن کن مسلمانوں نے حکومت کی، کس طرح حکومت کی۔ ہم سب کچھ جو ہے وہ پچھلے 2 لیکچر میں جو ہے وہ اس کا جائزہ لے چکے ہیں۔ اب ہم شیر شاہ سوری کے حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے۔ اب اس میں تعارف دیکھیں لکھا ہوا ہے، نام فرید خان، لقب جو ہے وہ شیر خان ہے ان کا، اور انہوں نے جو بادشاہ نصیر الدین ہمایوں ہیں ان کی سلطنت پہ قبضہ کیا، اور پھر اس کے بعد ان کے دور حکومت کا آغاز ہو گیا۔ اب ان کے بارے میں بیک گراؤنڈ، یعنی جو ان کا تعارف ہے اور تھوڑا پس منظر ہے، اس کا پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اب دیکھیں اس کا جو ہم جس دور کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت یہ ہمیں معاملات دکھائی دیتے ہیں کہ ایک حکمران یا ایک جو ہے وہ ابھی تخت نشین ہوتا ہی تھا کہ اس کے خلاف جو ہے وہ ایک پورا باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ فوج منظم ہوتی تھی، اور پھر اس کی جگہ کوئی اور دوسرا حکمران آ جایا کرتا تھا۔ یعنی باقاعدہ طور پہ جس طرح آج ہم ایک سسٹم دیکھ رہے ہیں کہ 5 سال تک ایک سیاسی جماعت کی حکمرانی رہے اور پھر دوسری سیاسی جماعت آ جائے گی۔ اب آپ دیکھ رہی ہیں، آپ کے سامنے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت یہ سسٹم نہیں تھا۔ اس وقت کا جو نظام تھا وہ یہی تھا کہ جو طاقت اختیار کر لیتا تھا، طاقت کو اپنے حق میں جمع کر لیتا تھا، وہ حکمران بن جایا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہم نے نصیر الدین ہمایوں کے بارے میں پڑھا تھا، اور ہم نے پورا پڑھ لیا تھا کہ ہمایوں اور شیر شاہ سوری کا مقابلہ ہوا تھا۔ اب طالبات آپ کو یہ دیکھیں، یہ تاریخ ہے۔ اب تاریخ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے پس منظر سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، لہٰذا آپ پچھلے جو 2 لیکچر ہیں ان کو بھی پہلے سنیے، اور پھر اس کے بعد یہ تیسرا آپ پڑھیں گی تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو پورا ایک تسلسل، ایک سیکوینس جو ہے وہ دکھائی دے گا، اور یہ بہت اچھی طرح سے جو پورا چیپٹر ہے وہ آپ جو ہے وہ اس کو سمجھ بھی سکتی ہیں اور یاد بھی جو ہے وہ رکھ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں صورتحال جو ہے وہ کیا ہوئی ہے کہ 17 ستمبر 1540 میں ہمایوں سے بر صغیر کی سلطنت چھن گئی، اور وہ ہمایوں جو ہے وہ ایران چلے گئے۔ اب وہاں جانے کے بعد بر صغیر پہ شیر شاہ سوری نے جو ہے وہ ان کی سلطنت پہ قبضہ کر لیا۔ اب شیر شاہ سوری کے بارے میں ہم جائزہ لیں گے۔ 1485 میں پیدا ہوئے، نام فرید خان تھا، اور ایک دفعہ انہوں نے بابر، اب ظہیر الدین بابر کی دیکھیں بات ہو رہی ہے، انہوں نے ان کے عہد میں تلوار کے ذریعے سے شیر کو ہلاک کر دیا تھا، جس کی بنا پہ شیر خان کا لقب جو ہے وہ ان کو مل گیا تھا۔ اور جو ان کے والد تھے ان کو جو ہے وہ بہار، یعنی بر صغیر کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، بہار میں جو ہے وہ جاگیر عطا کی گئی تھی، اور پھر جب ان کے والد کی وفات ہو گئی تو وہ جاگیر جو ہے ان کے حصے میں آ گئی، اور یوں وارث بن گئے۔ اب شیر خان کی جو بات کی جا رہی ہے، یعنی شیر شاہ سوری کی، تو وہ بابر، ظہیر الدین بابر کے دربار سے وابستہ ہوئے، اور انہوں نے بغور مغلوں کی جو اعداد و اطوار، جنگی تنظیم تھی، ان سب کا مشاہدہ کیا، اور آہستہ آہستہ انہوں نے یعنی خفیہ طریقے سے افغانوں کو منظم کیا اور اپنا ایک گروپ تشکیل دے دیا، یعنی قوت جو ہے وہ بنا لی۔ اور اس کے بعد جب ہمایوں بادشاہ بنے اور ان کی کمزوریوں کو انہوں نے دیکھا تو اس سے فائدہ اٹھایا اور بنگال اور بہار پر قبضہ کر لیا۔ اب قنوج، چوسا، یہ دیکھیں یہ مقامات ہیں، ان کو انڈر لائن بھی کرتی جائیے گا۔ یہاں ان کی لڑائیاں ہوئیں۔ ہمایوں کی طاقت جو تھی وہ اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ مضبوط نہیں تھے، وہ کمزور تھے، وہ اس لیے وہ ایران چلے گئے، اور شیر شاہ نے ہمایوں کی سلطنت پہ قبضہ کر لیا اور شیر شاہ کا لقب اختیار کیا، اور 1540 میں ہندوستان کے فرمانرواں بن گئے۔ اب دیکھیں جس علاقے پہ یہ حکومت کر رہے ہیں، یعنی ہمایوں کی جو سلطنت کا علاقہ ہے وہ بنگال اور بہار ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جب یہ بن گئے تو ان کا جو دور حکومت ہے یہ بہت مختصر ہے، مختصر جو ہے وہ ٹائم کے لیے یہ بنے ہیں حکمران، لیکن جو ان کے کام ہیں، جو ان کی اصلاحات ہیں، وہ
اتنی زیادہ ہیں کہ وہ اور اتنی زیادہ کہنا چاہیے کہ شہرت کی حامل ہیں. کیوں کہ وہ عوام کو واقعتاً فائدہ پہنچانے کے لیے ہی جو ہے وہ بنائی گئی تھی، اور ان کا فائدہ آج بھی عوام اٹھا رہے ہیں. ابھی ہم آگے جو ہے وہ دیکھیں گے کس طرح، اور ان کا ذکر آج بھی جو ہے وہ اچھے حکمرانوں میں ہی جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ ان کی عسکری اصلاحات کا جو ہے وہ جائزہ لیں گے. اب عسکری اصلاحات کا جائزہ جو ہے وہ جب ہم لے رہے ہیں تو دیکھیں انہوں نے جو 2 اہم کام کیے وہ خفیہ پیغام رسانی، کہ کس طرح سے جو فوج ہوتی ہے یا حکومت سے متعلق جو معاملات ہوتے ہیں تو ان کو ایک کوڈ ورڈز، یہ آپ نے سنا ہوگا، خفیہ پیغام رسانی کا جو نظام ہے اس نظام کو بہتر بنایا، اور جتنی بھی فوجی چھاونیاں تھیں یعنی جہاں فوجی رہتے ہیں ان سب کو شہر سے باہر جو ہے وہ قائم کیا. اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ فوجی یکسو ہو کر صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے آپ پر جو ہے وہ توجہ دیں اور اپنی تنظیم اور اپنے آپ کو منظم کرنے پر جو ہے وہ زیادہ فوکس کریں، اور سیاسی معاملات سے یعنی حکومت کے معاملات سے دور رہیں. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیر شاہ سوری ایک ذہین اور غیر معمولی صلاحیتوں کے بھی مالک تھے، اور بہترین منتظم بھی تھے اور جنرل بھی تھے، کیونکہ انہوں نے خود جو ہے وہ مغلیہ سلطنت کے اندر ہی جو ہے وہ اس بات کا جائزہ اچھی طرح سے جو ہے وہ لے لیا تھا کہ کیسے ایک حکمران مضبوط بنتا ہے اور کیسے ایک حکمران جو ہے وہ کمزور بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب عسکری اصلاحات کے بعد ہم آتے ہیں معاشی اصلاحات. اب یہ معاشی اصلاحات ہیں. اب یہ معاشی اصلاحات جو ہے وہ اب آپ کتاب میں پیج نمبر 79 پہ جو ہے وہ دیکھیں گی، آپ کے سوال کا جواب بھی جو ہے وہ ہے، اور اس کو بغور جو ہے وہ دیکھیے کہ لیکچر کے دوران بھی آپ کتاب پہ اپنی نظر جو ہے وہ رکھ سکتی ہیں پینسل لے کر، اور جو ہے وہ انڈر لائن بھی کرتی جائیے. ترقی پسندانہ اصلاحات متاثر کروائیں، یعنی ایسے کام کیے کہ جس سے ان میں ترقی عملی طور پہ ممکن ہو اور ان کی فلاح و بہبود سے لوگ آج بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. زمین کی پیمائش کا معیار مقرر کیا، زرعی زمین کی پیداواری صلاحیت کے مطابق درجہ بندی کر دی، یعنی جس زمین کی پیداوار جتنی زیادہ ہوگی جتنی کم ہوگی اس پہ ٹیکس محصول کا نظام جو ہے وہ اسی اعتبار سے رائج کیا جائے گا. تجارت کے فروغ کے لیے مختلف کام کیے گئے، اور تمام ایسے ٹیکسز، یعنی دیکھیں اب ٹیکس آپ کو پتہ ہے کہ کیا اس رقم کو ہم کہتے ہیں جو ہم کسی بھی کام کو کرنے کے لیے حکومت کو جو ہے وہ ایک مخصوص رقم مہیا کرتے ہیں. تو تجارت کے لیے جو ایسے ٹیکسز تھے جس کی وجہ سے تجارت کمزور ہو سکتی تھی اور اس میں رکاوٹ آ سکتی تھی، وہ سب ختم کر دیے. چھوٹی فیکٹریاں قائم کی، اور اس طرح سے یہ چھوٹی فیکٹریاں خاص طور پہ کیوں قائم کی؟ تاکہ بالکل جو عام لوگ ہیں ان کو بھی روزگار مل جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے ہیں ان کی جو حوصلہ افزائی ہے وہ کی جا سکے. پھر روپیہ، یعنی جو آج ہم اپنی کرنسی کا نام ہمارے روپیہ ہے، تو یہ انہوں نے ہی جو ہے وہ متعارف کروایا تھا، اور اس سے پہلے جو ترکوں کی کرنسی تھی جس کو ٹکا اور جیٹل جو ہے وہ کہا جاتا تھا اس کو منسوخ کر دیا. پھر کسٹم ڈیوٹیز. اب کسٹم ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں کوئی چیز لائی جا رہی ہوتی ہے تو پھر حکومت کو اس پہ جو ہے وہ کچھ پیسہ دینا ہوتا ہے، وہ کسٹم. تو یہ سسٹم بھی انہوں نے ہی جو ہے وہ متعارف کروایا. پھر اس کے بعد آ جائیے ان کی انتظامی اصلاحات میں. انتظامی اصلاحات میں انہوں نے سب سے زیادہ جو زور دیا وہ یہ تھا کہ ایک مرکزی حکومت قائم کی جائے، اور ایسی انتظامی اصلاحات متعارف کروائیں جو ان کے بعد بھی آنے والے مغل اور برطانوی جو حکومت ہے اس نے بھی جو ہے وہ ان اصلاحات سے فائدہ اٹھایا اور اپنے ملک میں جو ہے وہ ان کو یعنی علاقوں میں جو ہے وہ نافذ رکھا. اب مرکزی حکومت کیوں جو ہے وہ پر انہوں نے زور دیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں جب پورے ملک کا کوئی ایک حکمران ہوتا ہے تو پھر ملک کو ایک جو ہے وہ نظام کے تحت ایک قانون کے تحت چلایا جاتا ہے، اور جس معاشرے کے اندر برابری ہوتی ہے تو اس معاشرے سے ظلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور لوگ امن و امان اور سکون سے زندگی بسر کرتے ہیں. تو اس لیے انتظامی حکومت کے لیے انہوں نے مرکزی حکومت نظام حکومت پر زور دیا، اور اپنی سلطنت کو 47 صوبوں 47 میں تقسیم کیا اور انہیں نام دیا سرکار کا، اور ہر سرکار کو مزید تحصیل. اب تحصیل یعنی صوبے کا جو چھوٹا حصہ ہے اسے تحصیل، اس کا جو نام تھا وہ پرگنہ. پھر ہر پرگنہ میں آفیسر
کا ایک گروپ تشکیل دیا، اور یہ جو ایک پورا گروپ ہوتا تھا اس میں ایک ملٹری آفیسر ہوتا تھا، ایک خزانچی ہوتا تھا، خزانچی کہتے ہیں جس کے پاس تمام روپیہ پیسے سے متعلق جو ہے وہ اور حکومت کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ سب اس کے اور اخراجات ہوتے ہیں، وہ ان سارے معلومات اور اس کے اوپر اس کا جو ہے وہ ایک تصرف ہوتا ہے۔ پھر ایک جج اور 2 اکاؤنٹنٹ یعنی حساب کتاب کرنے والے، اور جو جج ہے وہ فیصلے جو ہے وہ کرنے والے، اگر کسی بھی قانون کے خلاف کوئی بات ہوگی تو وہ فوراً قانون کی خلاف ورزی کے متعلق فیصلہ جو ہے وہ دینے کا حق رکھتا ہے۔ پھر جو کھاتے تھے، یعنی اب یہ جو ریٹن سارا تحریری جو کام تھا اس میں جو زبان اختیار کی گئی تھی، جس طرح آج اردو اور انگریزی ہمیں دکھائی دیتی ہے، تو اس وقت انہوں نے فارسی اور ہندی زبان میں ان جو ہے وہ سارے حساب کتاب کو، جس کو کھاتے کا لفظ اس میں لکھا ہوا ہے، اس کے لیے استعمال کیا۔ افسروں کی جو مدت میعاد تھی وہ دیکھیں 3 برس کے لیے انہوں نے مقرر کیا۔ اب ان کا کیوں یہ انہوں نے کیا؟ اس لیے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ جب ذاتی معاملات میں بہت طویل عرصہ ذاتی معاملات جو ہے وہ سامنے اس وقت کسی بھی ملازمت پہ جو ہے وہ آ سکتے ہیں، سرکاری معاملات میں زیادہ جو ہے وہ یہ چیز آ سکتی ہے جب کسی بھی ملازمت کو بہت طویل عرصے تک سر انجام دیا جائے، لہٰذا انہوں نے آفیسروں کی جو مدت تھی وہ محض 3 سال رکھی تھی۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ مزید انتظامی اصلاحات کے بعد جو ذرائع آمد و رفت اور مواصلات تھے اس کے لیے کیا کیا، تو شیر شاہ سوری نے سڑکوں کا ایک مربوط جال، یعنی ایک سڑک دوسری سڑک سے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ جوڑ کے، اور ایک پورا جو ہے وہ جال پورے تقریباً یہ ہندوستان بھر میں دکھائی دیتا ہے، اور 1540 سے لے کر 1544 ذرا آپ جائزہ لیجئے 4 سال کی مدت ہے صرف، اور جو سڑک تیار ہو رہی ہے وہ کلکتہ، یعنی یہ جو ہے وہ بہار کی بات ہو رہی ہے، ہندوستان کی بات ہو رہی ہے، کلکتہ سے کابل کو ملاتی تھی۔ کابل کہاں ہے؟ افغانستان میں۔ تو ذرا اپنا ذہن بنائیے اور سوچئے کہ کتنا طویل جو ہے وہ فاصلہ ہوگا، اور صرف 4 سال میں بن رہی ہے۔ اب اور جو ہمارے گلی کے سامنے والی سڑک ہوتی ہے جو بالکل جو ہے وہ شاید ایک گلی سے دوسری گلی کو ملا رہی ہوتی ہے، 4 سال میں تو وہ بھی نہیں بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اتنی طویل سڑک جو آج بھی موجود ہے اور جی ٹی روڈ کے نام سے مشہور ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ہو سکتا ہے اس پہ سفر بھی کیا ہو، تو یہ سڑک جو ہے وہ شیر شاہ سوری نے جو ہے وہ تیار کروائی ہے۔ مسافروں کی سہولت کے لیے سڑک کے کنارے سرائے، کنویں جو ہے وہ سرائے، گیسٹ ہاؤس تعمیر کروائے، درختوں کو جو ہے درخت لگائے، سایہ دار مسافروں کو سہولت جو ہے وہ میسر آئے، ڈاک کا نظام جو ہے وہ تشکیل دیا، گھڑ سوار، یعنی گھڑ سوار کون ہے کہ جو گھوڑے پہ جو ہے وہ سواری کرتا ہے، اور وہ باقاعدہ اس کی یہ جاب ہے، اس کا یہ کام ہے کہ وہ ڈاک کو، کہ جتنے بھی پیغامات آ رہے ہیں، خطوط آ رہے ہیں، وہ ان کو ایک سرائے سے دوسرے سرائے، یعنی ایک گیسٹ ہاؤس سے دوسرے گیسٹ ہاؤس تک پہنچائے گا، اور تقریباً یہ فاصلہ 12 میل کا تھا۔ اور یہ اخراجات، یعنی یہ سب سسٹم کیسے چلتا ہے کہ جب اس کو چلانے کے لیے روپیہ پیسہ اور جو ہے وہ موجود ہو، تو اب یہ سسٹم چلایا کس طرح سے گیا کہ جس دیہات میں جو سرائے موجود تھی اس کے جو اخراجات تھے وہ اسی دیہات، اسی گاؤں والوں کے جو ہے وہ ذمے جو ہے وہ لگائے گئے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ سارا کا سارا سسٹم جو ہے وہ چلتا رہا، اور بہت یعنی بہترین نظام حکومت میں جو ہے وہ شیر شاہ سوری کا جو ہے وہ شمار جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ مختصر سے دور حکومت میں بھی انہوں نے بہت زیادہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیے۔ اب 1545 میں جو ہے وہ کیا ہوا، یعنی جو ہے وہ شیر شاہ سوری نے وفات پائی۔ اب دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے نا کہ 1540 سے لے کے 45 تک، تو 45 میں جو ہے وہ ان کی وفات ہو گئی۔ پھر ان کے جانشین آئے، ان کا نام اسلام شاہ سوری تھا، یہ بھی ذہین تھے، زیرک تھے، اور انہوں نے بھی پورے جن علاقوں پہ شیر شاہ سوری نے قبضہ کیا تھا وہ قبضہ انہوں نے بھی جو ہے وہ برقرار رکھا۔ پھر جب اسلام شاہ کا انتقال ہو گیا تو پھر جو ان کے خاندان کے افراد تھے وہ اقتدار اور حکومت حاصل کرنے کے لیے ان میں آپس میں جو ہے وہ طویل جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب اس جنگ سے جو فائدہ اٹھایا وہ فوری طور پہ جو ہے وہ کس نے اٹھایا؟ ہمایوں نے، کیونکہ دیکھیں ہمایوں کی ہی سلطنت تھی اور اس پہ قبضہ کیا تھا شیر شاہ سوری نے، لہٰذا جو ہے وہ کیا ہوا،
फ़ौरन जो है वो हुमायूं بھی جو ہے وہ اس ساری صورتحال سے جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو باخبر رکھا ہوا تھا. اس کے پاس جتنی بھی فوج موجود تھی وہ فوراً جو ہے وہ اس نے 25 دسمبر 1554 میں جو ہے وہ پشاور پہ قبضہ کیا. یعنی ہم ہمایوں کی بات کر رہے ہیں. پشاور پہ قبضہ کیا اور پھر ہمایوں جو ہے وہ دریائے سندھ عبور کر کے جو ہے وہ بر صغیر سے جو ہے وہ داخل ہو رہا تھا. تو قندھار یعنی کابل سے ہی دوسرا جو حکمران ہے بیرم خان وہ بھی اپنی فوج کے ساتھ مل گیا اور پھر وہاں سے جو ہے وہ پنجاب میں آیا گرداسپور ہمایوں اور پھر وہاں پہ اس نے آ کر اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصے نے لاہور کو فتح کیا, دوسرے نے ہریانہ اور پھر باقی تمام علاقوں پہ جو ہے وہ قبضہ کر لیا. اور اس طرح جو نصیر الدین ہمایوں یعنی مغل بادشاہ اس نے اپنی حکومت کو دوبارہ جو ہے وہ حاصل کر لیا اور یوں 15 سال قبل جو علاقے اس کے زیر نگی تھے یعنی اس کے قبضے میں تھے وہ اسے مل گئے. اب یہ بہت بڑی عظیم فتح جو ہے وہ تھی, بڑی کامیابی کی جو ہے وہ بات تھی. لیکن کچھ عرصے کے بعد یعنی جنوری 1956 میں جو ہے وہ اس دار فانی سے کوچ کر گیا نصیر الدین ہمایوں. یعنی ہمایوں کی جو ہے وہ وفات ہو گئی اور اس کے بعد اگلے حکمران جو ہے وہ تشریف لائے. اب دیکھیں طالبات, یہ ہم نے پورا جو سبق پڑھا ہے اس سبق سے آپ کو بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو سیکھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ کم عمری میں کس طرح سے جو ہے وہ ذمہ داریاں دی گئیں, چاہے ظہیر الدین بابر ہو یا نصیر الدین ہمایوں ہوں, لیکن انہوں نے ان ذمہ داریوں کو پورا کیا اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے کام کیا. پھر اسی طرح سے کہ ہمایوں سے جو ہے وہ اقتدار چھن گیا. اب کسی چیز کا نعمت کا ملنا اور چھن جانا کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے, لیکن وہ مایوس نہیں ہوا بلکہ اس نے ہمت جو ہے وہ کی اور دوبارہ سے اپنے آپ کو جو اپنی طاقت کو جمع کیا اور اپنی جو چھوٹی سی فوج تھی اس کی بدولت دوبارہ اپنا اقتدار حاصل کر لیا. اب اس سے مزید تیسری اہم بات کیا کہ شیر شاہ سوری کو دیکھیں کہ بہت کم عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے حکمرانی دی ہے, لیکن اس حکمرانی میں جو اس کے کام تھے وہ ایسے جو ہے وہ کاموں میں شمار ہوتے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک جو ہے وہ یاد کیے جائیں گے کہ جو اس نے جو ہے وہ عوام کی بہتری کے لیے اصلاحات جو ہے وہ نافذ کی اور اپنے آپ کو ایک بہترین حکمران ثابت کیا. تو ہمیں تاریخ جو ہے وہ مختلف یہی بتاتی ہے شخصیات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ ہمیں خود کے اندر جو ہے وہ کیا تبدیلی لانے کی بھی ضرورت ہے اور کس طرح اپنی شخصیت کو بھی جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم انشاءاللہ اگلا جو چیپٹر ہے اگلی کلاس میں اس کا جو ہے وہ جائزہ لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.